الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظیم۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ حضرات، آج جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، جو مظالم انسانیت پر ڈھائے جا رہے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ میری فہم ناقص اس سے قاصر ہے کہ آیا اس ظلم و بربریت میں ڈوبی ہوئی داستان رنج و الم کو کس طرح بیان کروں اور انہیں کن الفاظ کا جامہ پہناؤں؟ وحشت و درندگی کا لفظ بھی کافی نہیں ہے۔ ظلم و استبداد کی تعبیر بھی تعبیر ناقص محسوس ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وحشت اور درندگیت آج پورے عالم میں پیدا ہو جانے والے حالات سے شرما رہی ہے۔ درندے، شیر و بھیڑیے جو سب سے زیادہ وحشت ناک سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی دوسرے جانوروں کا خون چوس کر اپنی درندگیت کی پیاس بجھاتے ہیں، مگر اپنے نونہال بچوں کو وہ بھی اپنا لقمہ نہیں بناتے۔ لیکن ہائے انسان آج درندگیت کے حدود کو تجاوز کر چکا ہے، جو اپنے ہم جنس بچوں، کمزور صفت، نازک عورتوں اور بوڑھوں کو بھی ذبح کرنے میں شرم نہیں محسوس کرتا۔ سچ تو یہ ہے ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے جو یکسانیت، اتحاد و یکجہتی، آزادی رائے اور آزادی ضمیر کو اصولوں پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، آج کی موجودہ حکمراں پالیسوی بزم خود ان اصولوں کی علم بردار ہیں۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ اصولوں کو کامیاب بنانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتی، مگر آج معاملہ برعکس ہے۔ انسانیت پر اس سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہوگا کہ محافظ قاتل بن جائیں اور رہبر رہزنی پر آمادہ ہو جائیں؟ اس کے گھر کی ذبح حالی کا کیا حال ہوگا جس کے پاس خود چوروں ڈاکوں سے جا کر ہاتھ ملا لے؟ مگر ہائے افسوس، صد افسوس، حالات کے اس حد تک بدل جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے دل و دماغ پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام آج ہر چار جانب سے مسلمانوں کی عزت و ناموس اور اسلام کے شاعر کو مٹانے کے در پہ ہے، مگر مسلمان ان خطرات کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے اوپر بے ہوشی اور نیند کی لمبی لمبی چادریں اوڑھے ہوئے پڑے ہیں۔ آج پورا عالم اسلام ہماری تباہی و بربادی، ذلت و رسوائی پر ماتم کنا ہے۔ آج مختلف ممالک میں پائے جانے والے اسلامی آثار زبان حال سے مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلمانوں، کیا تم وہی زندہ دل قوم ہو جس نے کبھی غیرت و حمیت اسلامی کے بل بوتے پر ساری دنیا پر حکومت و سلطنت کی سربراہی کا فریضہ انجام دیا تھا؟ کیا تو وہی بے باک جواں مرد قوم ہے جس نے انسانیت کو شرافت و صداقت، سربلندی و سرخروئی کی نئی عظمتوں سے آشنا کیا تھا؟ آج وقت کی صدائے ملت اسلامیہ کے فرزندوں کے سامنے سوال رکھ رہی ہیں کہ وہ تلواریں جو کبھی حضرت خالد بن ولید، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی جیسے اسلام کے شہ سواروں کے ہاتھوں دشمنوں کے خرمن پر بجلیاں بن کر چمکتی تھی اور ان کے نشیمن کو خاک استر بنا رہی تھی، وہ کہاں دفن ہو گئے؟ آج وہ زبان کیوں خاموش ہو گئی جو کبھی قیصر و کسریٰ کے ایوانوں پر موت کی طرح سکوت طاری کر دیتی تھی؟ آج وہ قوت گویائی کہاں مفقود ہو گئی؟ وہ جوش خطابت کیوں کر سرد پڑ گیا جس سے مردہ رگوں میں زندگی و بیداری کی لہر دوڑ جاتی تھی؟ آج وہ قلم کیوں خشک ہو گئے جن کی تحریریں دشمنوں کے سینے سے سکون چھین لیا کرتی تھی؟ کاش یہ کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ مل جاتا، کاش ہم اپنی عظمت رفتہ کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتے اور پھر زمانے کی نگاہوں کو اپنی بیداری کا ثبوت پیش کر دیتے۔ آسمان رشد و ہدایت کے درخشندہ ستاروں، آج تمہارے ایمان کی پختگی اور تمہاری غیرت و امیت اسلامی کے امتحان کا وقت ہے۔ دشمن کی طرف سے آنے والی مسموم ہواؤں، تیز و تند طوفانوں سے ہراساں ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ دشمن کی کثرت تعداد سے خوف کھا جانا یہ ہماری غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ حق و باطل کے ماری کا رائیاں ہمیشہ باطل قلم بردار حق کے مقابلے میں زیادہ رہیں گے۔ حق پرستوں نے ہمیشہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ فوجی طاقت کا راز افراد میں نہیں بلکہ ایمان کی پختگی اور عزائم کے بلندوں میں مضمر ہے۔
اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے مذہب کے لیے مکمل طور پر وابستہ ہو جائیں، کیونکہ وہ غیرت جس نے کبھی حضرت امیر معاویہ کو قیصر روم کی جانب سے آئے ہوئے خط کا دندہ شکن جواب دینے پر آمادہ کر دیا تھا، وہ غیرت جس نے معتمد کو یوسف بن تاسقین سے امداد و تعاون طلب کرنے پر برانگیختہ کیا تھا، وہ غیرت جس نے غرناطہ کے تاجداروں کے دل میں عیسائیوں کے حوصلے پست کر دینے کی جرأت پیدا کر دی تھی، وہ غیرت جس نے حجاج بن یوسف ثقفی اور معتصم باللہ کو یک مظلوم لڑائی کی فریاد رسی پر آمادہ کر دیا تھا، وہ اسلامی غیرت ہی تھی، وہ جذبہ جس نے صلاح الدین ایوبی کو اسلام کی یورپ کی متحدہ طاقتوں کے سامنے ثابت قدم رکھا اور جس نے اس رجل عظیم کو ایک لٹے ہوئے قافلے کی فریاد رسی پر آمادہ کیا، وہ اسلام ہی کا سچا جذبہ تھا، وہ حوصلہ محمود غزنوی کے لیے ہندوستان پر پیدر پہ حملہ آور ہونے کا سبب بنا، وہ اسلامی حمیت ہی کا ایک خاموش ترجمان تھا، وہ غیرت جس نے موت کے بھیانک چہروں کو حسین چہرے میں بدل دیا تھا، وہ اسلامی غیرت ہی تھی۔ عزیز دوستو، آج وہ غیرت، وہ حمیت، وہ جذبہ اسلامی ہم میں اکثر مفقود ہے۔ کاش آج ہم یہ سمجھ سکتے کہ غیرت ہی وہ عظیم بنیاد ہے جس پر ہماری بنیادی و سطوت کی پرشکو عمارتیں قائم ہے، غیرت ہی وہ عظیم جذبہ ہے جس میں ہمارے سابقہ کارناموں کا راز مضمر ہے، غیرت ہی وہ عظیم حقیقت ہے جس نے ہمارے اسلاف کی فلک بوس پہاڑوں، تپتے ہوئے صحراؤں، چلچلاتی ہوئی دھوپوں اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندروں کو بھی اپنے خاطر میں نہ لینے کی جرأت پیدا کر دی تھی۔ اے مسلمانوں، ہمیں جب تک یہ جذبہ کار فرما رہا، ہمارے گھوڑے کی ٹاپے سلطنت و حکومت کے کر و فر کو رونتی ہوئی ہمیشہ منزل کی تلاش میں رواں دوا رہی، لیکن عزیز دوستو، میں ان تمام ناگفتہ حالات کے باوجود اپنی قوم سے مایوس نہیں۔ مایوسی اسی قوم کا مقدر ہوتی ہے جو رحمت خداوندی کی لازوال نعمتوں سے یکسر محروم ہو۔ مایوسی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہمارا شعار نہیں، بلکہ مایوسی سے جنگ کرنا، ہر موڑ پر رحمت خداوندی کی امید رکھنا اور اس کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو بڑھانا ہمیشہ اس قوم مسلم کی کلاه افتخار کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔